اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلیٰ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات واسطے عزیز سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، لائق صد احترام میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج بھی اس انتہائی مختصر اور انتہائی بابرکت محفل کے اندر اسی اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ موت کے وقت اللہ کے بارے میں گمان کی ہونا چاہیے۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ موت ہر انسان کو ہونی ہے، موت کو نہ چھٹکارا نہیں۔ وہ امیر ہے تب بھی موت آئے گی، غریب ہے تب بھی آئے گی، نیک ہے پھر بھی آنی ہے، بد ہے پھر بھی آنی ہے۔ لیکن جب انسان تے موت کا وقت آتا ہے، اس وقت انساناں دیا دو کیفیتاں ہوندیاں نے، دو طرح کے انسان نے۔ ایک تے وہ انسان کہ جدوں اس دنیا کے اتنے وہ زندگی کا آخر ہوتا ہے، موت وہ قریب آ گئی ہوتی ہے، پھر وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ انہوں اپنی موت کو ڈر نہیں لگتا بلکہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لفظاں میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک اور روح ہوئے گی جن زندگی کے اندر جڑی مہلت اللہ رب العالمین نے انہوں دیتی ہے، وہ دا گمان اللہ دے بارے سے بہت اچھا ہوئے گا، زندگی اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزاری ہوئے گی، اپنیاں منمانیاں نہیں، اپنی مرضی نہیں، بلکہ مرضی بھی رب دی اور اطاعت بھی اللہ اور دے رسول دی۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جنہ کا تذکرہ ان آیات مبارکات کے اندر سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہ جڑے لوگ نے نا جنہ دنیا کے اندر اپنی منمانی کیتی، اپنی مرضی نال زندگی گزاری، دل کیتا نماز پڑھی، دل کیتا نہ پڑھی، دل کیتا جمعہ پڑھیا، وقت نہیں ملیا جمعہ چھڑ دیتا، جدو مہلت ملی قرآن کی تلاوت کر لی، یا رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کر لی، عام حالات کے اندر تلاوت کا توجہ نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں جدو ایسے لوگوں کو موت آتی ہے یا انہوں کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے یا موت آؤں تو بعد قال رب ارجعون، یہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میرے دنیا کے اندر واپس بھیج، تھوڑی ساری مہلت دے دے، میں کرا گا کہ لعلی اعمل صالحا، میں دنیا کے اندر جا کر کے ہن نیک کام کراں گا، ہن میرا زندگی کا طور طریقہ جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت والا ہوئے گا، ہن اپنی منمانیاں نہیں کراں گا۔ فیما ترکت، جو میں پہلے کرتا سا ہن وہ نہیں کراں گا۔
مینوں ایک دفعہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر کے دوبارہ واپس آ جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، پھر ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ مہلت اللہ رب العالمین نے جڑی دیتی ہے زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ ملے، دوبارہ یہ موقع یہ مہلت کسی انسان کو نہیں ملے، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں، کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہیں، کتنا ہی اللہ کا مقرب کیوں نہیں، جڑا اس دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آ سکے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہوں یہ موقع نہیں ملے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جڑی وہ اپنے منہ کے اندر کہتے ہیں، وہ خواہش کرن گے زبان تو اس بات کا اقرار کرن گے اور اللہ کے سامنے درخواست کرن کہ رب ارجعون، یا اللہ دنیا کے اندر ایک بار واپس بھیج۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کئی مقامات میں بھی کیتا ہے، لیکن اللہ فرمانے نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر قیامت تک ایک برزخ ہوئے گی، برزخ کے اندر پردے ہوتے، ایسا پردہ جسے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا، ہمیشہ وہ برزخ کے معاملات کے اندر رہے گا قیامت والے دن تک۔ یعنی قبر والے کو سارے حالات کا پتہ نہیں اور سانو قبر والے کے حالات کا پتہ نہیں، ایک پردہ اللہ نے آڑ ایک قائم کر دیتی ہے جی ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک یہ آڑ رہے گی، کسی کو قبر کا عذاب نظر نہیں آئے گا دنیا کے اندر رہنے والے انسان۔ ہاں اللہ چاہے کہ اپنی مسجد اپنی قدرت کاملہ کسی کو عبرت کا نشان بنانا چاہے یہ اللہ کی مرضی ہے، وگرنہ قبر کا عذاب یہ برزخ کا جڑی زندگی ہے یہ دنیا کے اندر رہ جائے گا، علم نہیں ہو سکتا، ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت ہر انسان کو ہونی، لیکن سوچنا ہے کہ موت کے وقت ساری کیفیت کی ہوئے گی، جب موت آئے گی تو پھر بڑے بڑے بھی بس ہو جائے گی، موت کا منظر اتنا خوفناک منظر ہوئے گا اور پھر اتنے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، انسان کہہ رہے کہ میرے کو کوئی اختیار ہوئے، کوئی جناب میرے کو قدرت اور طاقت ہوئے، کہ طاقت قدرت والا معاملہ ہے کوئی کسی انسان کو یہ کوئی طاقت نہیں کہ موت کی سختیوں کے اندر وہ کوئی معاملہ حل کر سکے۔ موت کی سختیوں دور کی رہ گئی ہے نا زندگی کے معاملات کے اندر، زندگی کے معاملات کے اندر کسی کو اختیار نہیں، یہ طاقت نہیں کسی کو وہ کسی کی تکلیف کے اندر شامل ہو جائے، کسی کی تکلیف نو تقسیم کر کے۔ مثال کے طور پہ باپ بیمار ہوئے، بیٹا آکھے کہ میں ابو جی تہاڈی تکلیف میں لے لینا اور اپنا راحت اور چین جڑا تہاڈوں دے دینا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ شوہر بیمار ہے، بیوی یہ نہیں کر سکتی کہ میں شوہر کی تکلیف کو لے لوں، اور اگر ماں بیمار ہے یا بیٹی بیمار ہے تو ماں یہ نہیں کر سکتی کہ اس بیٹی کی تکلیف کو میں اپنے اندر لے لوں، کسی پر کوئی طاقت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دعا کر لے، کوئی دوا کر لے، وہ علاج معالجے واسطے یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، دعا واسطے بھی انسان محنت کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کسی کو دعا کروا سکتا ہے، لیکن وہ موت یا وہ تکلیف کے اندر رمادار نہیں۔ یہ تو زندگی کے معاملات میں جب موت آ جانی تو پھر کسی کا بھی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر نہ اس انسان کا اختیار باقی ہے نہ کسی دوسرے کا اختیار باقی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پہ اس بات کا تذکرہ ان لفظ نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔
فرمایا کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح جڑی ہے حلق تک پہنچ گئی، یعنی موت کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر بڑے بڑے ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے حکیم بھی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ الْفِرَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، پھر انسان خواہش کرے گا کہ کیڑا دم کرنے والا، کیڑا علاج کرنے والا، کیڑا اس جدائی اور فراق کو بچانے والا کہ دنیا سے واپس آئے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے مل جاؤ، اللہ دی الوہیت کا انکار کر کے دکھاؤ، اللہ دی ربوبیت کا انکار کر کے دکھاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ روح نکلن والی فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تسی سارے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، اولاد بھی کھڑی ہے، رشتہ دار بھی کھڑے، اور بسا اوقات کی ہوتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو رشتہ دار باپ بیٹے دوسرے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو فون کر کے بلا لیتے ہیں۔ بسا اوقات مرن والا خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلان بھی بلاؤ، فلان بھی بلاؤ۔ بسا اوقات دوسرے جڑے اوپر والے نے وہ دیکھ کے حالات دیکھ کے جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم آخری وقت ہے، ہم فلان بھی بلا لو، فلان بھی بلا لو۔ اللہ فرمانا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم سارے کھڑے ہو کر کے اور یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے بے بس۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اسی تواڈے نالوں زیادہ دے قریب ہوتے ہیں لیکن تانوں نظر نہیں آ رہے۔ اگر اس وقت بھی تسی نظر نہ لو، اس وقت بھی تسی اس بات پہ غور و فکر نہ کرو کہ ان اللہ کی قدرت ہے کہ ساری کائنات مل کر کے ہونے کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ فرماتا ہے پھر کیوں نہیں تسی کوئی اہتمام کرتے، کیوں نہیں انہوں واپس لوٹان واسطے انتظام کرتے، کیوں نہیں تسی سارے ڈاکٹر حکیم اور بڑے مدبر اور مفکر اور بڑے طاقتور بڑے زور آور انہوں کو بلاتے کہ ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے دعوے بڑے سچے ہو، بڑے توڑے رب نے، بڑے توڑے مننے والے نے، بڑے توڑے حاجت روا کے مشکل کشا نے، بڑے جناب بگڑیاں بنانے والے نے، بڑے جناب بڑی کشتیاں پار کرنے والے نے، بڑے ڈبے بیڑے تارن والے نے، فرمایا ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے اس دعوے اندر سچے ہو اور تسی یہ غور کرتے ہو کہ واقعی فلاں بزرگ کرنے والے نے، تو آؤ پھر قرآن سے بزرگ میں یہ روح واپس کر کے دکھائے، یہ جناب جان جنہیں نکل رہی ہے، پھر کون سا جان پہنچی ہوئی ہے، واپس کر کے دکھائے۔ ارے جان جسم جو نکلی نہیں، جسم میں جو موجود ہے نکلنا چاہ رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر تواڈے کوئی طاقتور ہے نہیں، کوئی معبود ہے نہیں، یا تواڈے کو کوئی زور اور اختیار ہے تو آؤ پھر یہ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا اگر یہ سارے کام تسی نہیں کرتے تو پھر کرو کہ پھر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کرو گی، اللہ نے اپنا خالق اور حاکم بنو، اللہ کے بارے سے گمان اچھا رکھو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو اعلیٰ، ساری کائنات کو افضل، ساری کائنات ایک پاسے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے، پوری کائنات مل کر کے بھی ساری کائنات میں انبیاء مل جان، اولیاء مل جان، انبیاء مل جان، صلحاء اور شہداء مل جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی اعلیٰ شخصیت بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کی ذات تو بعد پوری کائنات تو اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ نظام کر کے دکھایا، دنیا والوں کو یہ عبرت بنا کر کے دکھایا کہ آپ اپنا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، روح پرواز کر رہی ہے لیکن طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کی روح واپس لوٹا۔ آج دنیا کے لوگ آتے ہیں نا مختار کون اور پتہ نہیں کی کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ نے نظام وہ نہیں کر کے دکھایا کہ آپ اپنا بیٹا کدھر دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا ہاتھوں کے اندر ہوئے اور انہیں پر کوئی اختیار ہوئے اور اپنے بیٹے کو
واپس نہ بلایا، اپنے بیٹے کو اپنے تو جدا کرنا کیا دل کرتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی فرمایا کہ ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے، لیکن اسی اپنی رضا رب دی رضا تے راضی ہیں، جو میرے اللہ کی مرضی ہے میں محمد تے راضی ہوں، اللہ نے دیتا سی میں خوش تھا، اللہ نے واپس بلا لیا میں اللہ کی رضا تے راضی ہوں، اور انکار نہیں، اپنی زبان تو کلمہ بھی نہیں کہوں گا جتنا میرا رب ناراض ہو جائے، زبان تو کلمہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرا رب راضی ہے۔ جب ایک کیفیت انسان کی ہوتی ہے نا کہ انسان اللہ کی رضا تے راضی رہے، دنیا کی زندگی گزارتے ہویا انسان اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرے، اگر کوئی نقصان ہے پھر بھی اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اگر کوئی فائدہ ہے پھر بھی اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ فما ظنکم برب العالمین، تو جدو ساڈا دنیا کی زندگی گزارتے ہیں گمان اللہ کے بارے میں اچھا نہیں ہوئے گا، دنیا میں رہتے آیا اللہ کے بارے میں اچھی سوچ نہیں سوچا گے کہ ہاں میرا قصور کی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اللہ نے ڈائریکٹ شکل کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں خود سنے کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ساڈے نال اللہ کو بہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی جدو یہ کیفیت ہوئے نا کہ دنیا کے اندر پتہ اس زندگی کے اندر اللہ کے بارے میں یہ باتیں سوچنے لگ پے، اس طرح کے خیالات لے لگ پے، پھر موت کے وقت وہ کیفیت جڑی ہے دوسری ہوتی ہے کہ پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ مینوں اگر دنیا تے واپس لوٹا دے تاکہ میں لعلی اعمل صالحا، پھر میں نیک عمل کرا، پھر میں برائی نہ کرا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو ایمان کی حالت ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ ساری زندگی مسلمان بندے کا کام ہے کہ ہمارا وقت اور ہر وقت موت واسطے تیار ہے، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر موقع جو ہے ہر عمل یہ سمجھ کے کرے کہ شاید میری زندگی کا آخری عمل ہو۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری عمل ہوئے، پھر بندہ وہ عمل اچھے طریقے نہ کرے گا، پھر اللہ کے بارے میں گمان بھی اچھا ہوئے گا، پھر جب موت کا وقت قریب آئے گا تو پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے کول گئے موت و حیات کی کشمکش کے طرف، یعنی زندگی اور موت کے درمیان تک منا رہے، موت کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے اپنے اس صحابی نے پوچھتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، دس تیرا اللہ کے بارے میں کی گمان ہے، کی سوچ ہے اللہ کے بارے میں، تیری کیفیت کی ہے جلدی؟ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انی ارجو اللہ، میں اللہ کو امید رکھنا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ میرا رب مجھے معاف کرے گا اور مجھے جنت کے اندر داخل عطا فرمائے گا۔ لیکن نال فرمان کا عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر وانی اخاف ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگتا ہے، یعنی گناہ بھی ہے نہیں، کبھی یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہے کہ میرا رب میرے گناہ کی میرے پکڑ کر دے، میرا رب میرے گناہ کی وجہ سے میرے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، جہنم کا بالغ نہ بنا دے، اور پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، اور میں اپنی زندگی کے اندر کچھ عمل ایسے بھی کیتے ہیں جنہیں اپنے رب کی رضا واسطے نے ہو سکتا ہے اللہ انہاں عملوں کو قبول کر کے تو میرے معاف بھی فرما دے۔ حضرات تازہ فرمانا ہے صحابی کی کیفیت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو موت کے وقت بندے کی یہ کیفیت بن جائے کہ بندے کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو گئے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو گئے، فرمایا پھر اللہ رب العالمین دو انعام کر دے میں اس بندے کو، دو باتیں ہیں نا، ایک اللہ کی رحمت کی امید اور ایک اللہ کے پکڑ نہیں ڈر بھی، اپنے گناہوں کا ڈر بھی۔ فرمایا اللہ رب العالمین ایسے بندے دے دو انعام کرن گے۔ پہلا انعام ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے اللہ وہ امید کو پورا کرے گا، وہ اپنی رحمت کے ڈھانپ رہے گا۔
اور دوسرا جڑا ڈر ہے نا اللہ اس ڈر کی وجہ سے امن بھی عطا فرمائے، یعنی پھر وہ ڈر ختم ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا معاملہ کر کے اور جنت میں داخل عطا فرما گے۔ تو میرے بھائیو میں دعوت فکر دینا چاہتا، آج میں اور تسی غور و فکر کریے اور اسی اس بات پہ توجہ کریے کہ ساڈا زندگی دے کتنے ایسے عمل ہیں جڑے اسی امید رکھ سکیے اللہ کو کہ ہو سکتا ہے کہ ساڈا رب سارے ان عملوں کو قبول کر کے سارے جنت کا حقدار بنا دے، اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ کتنے کو عمل ایسے ہیں، ذرا غور کرے نا ہر بندہ کہ ساری نمازاں، سارے روزے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ساری نمازیں اس قابل ہے نہیں؟ امید کی جا سکتی ہے کہ سارا رب ساری نمازوں کی وجہ تو، سارے روزے کی وجہ تو، کیونکہ نماز تو وہی ہے نا اصل جڑی اللہ کے رضا واسطے پڑھی ہوگی۔ کنیاں نمازاں سی ایسی پڑھیاں نے کہ سارے تے کیفیت تاری ہوگی کہ سارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ کتنی نمازاں نے ایسی، کتنے روزے ایسے ہیں، اسی اس نیت رکھے ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، جو میرے رب نے کہہ دیتا ہے صرف ٹوٹو پیاس کٹنا ہے، کوئی روزہ نہیں کیجیے۔ اگر رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ کو دعا کہ اللہ میری اور تمہاری قسمت کے طرح رمضان مبارک کرے اور ان رحمتاں اور برکتاں اللہ سب کو عطا فرمائے۔ روزے ایسی رکھتے صرف ٹوپر پیاس کا نام روزہ نہیں کہ سارا نام کھانے پینے کا شیڈول چینج کر لیا، صبح ساری کر لی، رات افطاری کر لی، یہ روزہ ہے، یہ نام روزہ نہیں۔ روزہ رکھ کے جتنے ممنوعات نے، جس بات تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا کہ اسی انہاں ساری باتاں تو منع ہوتے ہیں، جس بات کا حکم کیتا انہاں ساری باتاں دے عمل کرنے۔ اگر تے ایسی کیفیت ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ سارا دنیا کے اندر اگر اللہ کے بارے سے اچھا گمان ہوئے گا تو موت کے وقت بھی اللہ کے بارے سے اچھا گمان ہوئے گا اور اللہ رب العالمین ساڈے دے سب اپنے رحمت کے اندر ڈال دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جدو بندہ دنیا تو جا رہا ہوتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک روایت اندر ہوتا ہے واجب الجنہ۔ جس بندے کا دنیا تو جاتے ہوئے آخری کلام، آخری بات جو زبان پھر تو نکلی ہوئے لا الہ الا اللہ اگر ہو جائے تو فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ بندہ سیدھا جنت دے اندر ہے۔ اور ایک روایت اندر کہ واجب الجنہ، اللہ انہیں واسطے جنت کو واجب کر دیتے ہیں کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ سے۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ کلام خود زبان سے جاری ہوئے گا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جدو بندہ ہر وقت موت کی فکر دے اندر رہے، ہر وقت اس بات کی تیاری کے اندر رہے کہ میرا رب نے منع کیتا ہے حرام نہیں کھانا، میرا رب نے منع کیتا ہے کہ حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرنا، میرا رب نے جن چیزوں کا حکم دیتا ہے انہوں نے عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، حلال کھانا، رشتہ داریاں کا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا جب یہ سارے معاملات درست ہوں گے، حقوق اللہ بھی پورے ہوں گے، حقوق العباد بھی پورے ہوں گے، پھر امید بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی زبان سے کلمہ جاری فرمائے۔ لیکن ساڈے ہاں رواج تھوڑا مختلف ہے، اس ٹائم کلمہ سے پڑھ دے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم، اپنے مرن والے ہوتے ہیں نا قریب المرگ لوگ، انہوں نے قریب کہہ کے بیٹھ کے نا تلقین کریا کرو، کلمہ پڑھا دی، اسی یاسین تو پڑھ لیتے لیکن کلمے کی تلقین نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہ کیفیت نارمل ہوئے پھر ہم تلقین کرو، اگر کیفیت نارمل نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب بیٹھ کر کے کلمے کا ورد کریا کرو تاکہ ہو سکتا ہے اللہ کی زبان سے کلمہ جاری فرما۔ اگر وہ زبان سے کلمہ جاری ہو گیا تو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر۔ دنیا تو چکا گزر گئی تھی، بہتری کا انجام آخرت ملے گا۔ لیکن اگر کلمہ جاری نہیں ہویا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہلت نہیں ملتی، اچانک موت آ گئی، گھروں نکلے بعد پتہ لگا رستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، موت آ گئی ہے، زبان سے کوئی کلمہ جاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس واسطے میرے بھائیو ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے آخری کلام ہوئے، زبان تو جب بھی بات کرو ایسی بات نہ کرو جو کسی کو تکلیف دینے والی ہوئے، ایسی بات زبان سے نہ کرو جڑی اللہ تو رسول نے مخالفت والی ہو۔
سارے معاشرے کے اندر ہوتا کی ہے کہ جدو کوئی فوت ہو جاتا ہے نا پھر انہوں نہلان تو بعد کفنان تو بعد پھر جناب خواتین انہوں گھیر لیتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ دے ورد شروع کر میرے بھائیو یہ سارے شیطان دے برگلاوے نے شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برباد کرنا ہے یہ سارے نیک عمل برباد کرنے نے پھر انسان کوئی ایسے ایسے کم کرواتا ہے کہ جدا کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے پھر لا الہ الا اللہ کے ورد کرتا ہے اور پھر جب میت اٹھائی جاتی ہے کلمہ شہادت کا ورد بلند آواز نال زور نہ جناب ایک دوسرے نال بڑھ چڑھ کے کلمہ شہادت کا ورد کیڑی حدیث کے اندر لکھا ہے شیطان کا مقصد ہے انسان کی زندگی برباد کرنا اور عمل برباد کرنا دنیا کے اندر جڑے عمل کیتے ہیں انہوں نے حفاظت کرو جڑا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں اگر وہ اسی اپنی زندگی کے اندر کریں گے تو پھر یقین کرو کہ سارے زندگی دنیا کے سارے عمل ہی برباد ہو جائیں گے اور اگر اسی ان عملوں کو اپناواں گے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتے نہیں یا کر کے دسے نے یا سانو اپنی زبان سے حکم کیتا ہے اگر ان عملوں کو اپناواں گے پھر امید کی جا سکتی ہے کہ موت کے وقت سارا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوئے گا اور زندگی کے اندر بھی اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوئے گا اور اللہ رب العالمین سارے نال اچھا ہی معاملہ فرمائے گا اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ میرے تو محمد توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اعلان سماعت فرماؤ خواتین کا سالانہ جلسہ ہے 28 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تو لے کے 2:30 بجے تک جامع مسجد ربانی ہے شہید آباد کے اندر جس اندر ملک بھر تو جید خطباء اور واعظین خطاب فرمان کے انشاءاللہ تمام ماما بہنوں کی گزارش ہے کہ اگر موقع ہوئے 28 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک پروگرام ہے جامع مسجد ربانی ہے شہید آباد کے اندر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كثيرا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وإمامنا ورشدنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
أنفسنا وعزنا من شرور أنفسنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون